کیا اسلام میں غیر محرم لڑکے اور لڑکی کو پیار و محبت کی اجازت ہے؟ اسلام دین فطرت ہے جو انسانوں میں موجود جذبہ محبت کا نہ صرف معترف ہے بلکہ اس جذبے کی تسکین کے لیے تعلقات، انس، محبت، دوستی اور رشتوں کی پاکیزہ و شفاف بنیادیں بھی فراہم کرتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام ہے اور خاندانی نظام کا قیام، اس کی پائیداری اور تسلسل باہمی الفت و محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے اسلام ان تمام افراد سے محبت اور احترام کا تعلق قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے جن کے ساتھ قرابت، رضاعت یا مصاہرت کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہو۔ یہ رشتے محرم رشتے کہلاتے ہیں۔ اگر مرد و عورت کے مابین قرابت، رضاعت یا مصاہرت کا کوئی رشتہ نہ ہو تو اسلام انہیں ایک دوسرے کے لیے نامحرم یا غیر محرم قرار دیتا ہے۔ اسلام غیر محرم لڑکے اور لڑکی کے درمیان نکاح کے علاوہ محبت کا کوئی تصور قبول نہیں کرتا۔ اسلام کے طرز معاشرت میں بوقت ضرورت غیر محرم سے بات کرنے میں بھی انتہائی محتاط انداز اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے ازواج پیغمبر، تم عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو مردوں سے حسب ضرورت بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرنا کہ جس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے کہیں وہ لالچ کرنے لگے، اور ہمیشہ شک اور لچک سے محفوظ بات کرنا۔ اگرچہ اس آیت مبارکہ میں ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا ہے مگر اس کا پیغام قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کے لیے ہے کہ کسی غیر محرم مرد سے ضروری بات کرتے ہوئے بھی نرم لہجہ اختیار نہ کیا جائے، مبادا کہ نرم لہجہ اپنانے کو اشارہ و کنایہ ہی نہ سمجھ لیا جائے اور مخاطب اپنے دل میں کوئی جذبات پیدا کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں غیر محرم عورت کے پاس جانے اور اس سے ضروری بات چیت سے بھی منع کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تلجوا علی المغیبات فإن الشیطان یجری من احدکم مجرى الدم قلنا ومنک قال ومنی ولکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم۔ جن عورتوں کے خاوند موجود نہ ہوں ان کے پاس نہ جاؤ کیونکہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے بھی ایسا ہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے لیے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ میرا ہمزاد مسلمان ہو گیا۔ حدیث مبارکہ میں شیطان کا خون کی طرح دوڑنا محاورتاً بولا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب نامحرم عورت اور مرد تنہائی میں ہوتے ہیں تو جذبات ابھرتے ہیں اور شہوت جوش مارتی ہے جو برائی کی طرف مائل کرتی ہے۔ اسی طرح اگر غیر محرم لڑکا اور لڑکی پریم پتر کریں، پیار و محبت کی باتیں کریں تو قوی امکان ہے کہ وہ برائی پر آمادہ ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والدخول علی النساء فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ افرأیت الحم قال الحم الموت۔ اپنے آپ کو تنہا نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے بچاؤ۔ انصار سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، دیور کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا، دیور تو موت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں صرف دیور نہیں بلکہ تمام نامحرم رشتے مثلاً جیٹھ، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد،
پھوپھی زاد وغیرہ سب شامل ہیں۔ ایک حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذی محرم فقال رجل فقال یا رسول اللہ امرأتی خرجت حاجة وقت تبت فی غزوة کذا وکذا قال ارجع فحج مع امرأتک۔ تنہائی میں کوئی شخص کسی عورت کے پاس نہ جائے مگر اس کے محرم کے ساتھ۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ، میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے اور میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے جا رہا ہوں، کیونکہ میرا نام فلاں غزوے میں لکھ لیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غزوے میں جانے کے بجائے واپس جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ غیر محرم لڑکوں اور لڑکیوں کا مراسم استوار کرنا اور چھپ کر ملاقاتیں کرنا حرام ہے، کیونکہ یہی ملاقاتیں زنا کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کا سد باب کرنے کے لیے اس طرح کے تمام راستوں کو روکا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور تم زنا کے قریب بھی مت جانا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ درج بالا دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام نے غیر محرم سے تعلق و آشنائی اور الفت و محبت کی بنیاد نکاح کو بنایا ہے۔ نکاح کے بغیر کسی غیر محرم سے دوستی، محبت اور تعلق فعل حرام ہے اور منع ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔